بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر قلعہ نے منور کی بہن کے رشتے کے متعلق پوچھا تو منور نے بات کو ٹال دیا اور کہا کہ وہ جس کام کے لیے آیا ہے اس کا ان کی طرف توجہ دینا بہت ہی ضروری ہے۔ میں دیکھوں گا۔ امیر قلعہ نے کہا، میں ان باطنیوں پر اپنے جاسوس مقرر کر دوں گا۔ چونکہ منور صحیح معنوں میں مسلمان تھا، اس لیے وہ باطنیوں کا جانی دشمن بنا ہوا تھا۔ 3-4 دنوں بعد وہ پھر امیر قلعہ کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اس نے ابھی تک ان مشکوک باطنیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ تمہیں میرے قلعے کی اتنی فکر کیوں لگی ہوئی ہے؟ امیر قلعہ نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا، یہ 5-7 باطنی میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ امیر محترم، منور نے کہا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ باطنی کس طرح چھاتے چلے جا رہے ہیں؟ سلطان ملک شاہ کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ اس سے پہلے سلطان مرحوم کے وزیر اعظم خواجہ حسن طوسی نظام الملک کو بھی انہی باطنیوں نے قتل کیا تھا۔ اگر آپ بیدار نہ ہوئے تو اس قلعے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے قلعہ ملاز خان پر بھی قبضہ کیا ہے؟ کیا بات کرتے ہو منور؟ امیر قلعہ نے ہنس کر کہا، باطنی میرے قلعے پر قبضہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ یہاں آ بھی گئے تو یوں سمجھو کہ انہیں موت یہاں لے آئی ہے۔ یہ قلعہ اتنا اہم تو نہ تھا کہ اسے تاریخ میں اتنا زیادہ بیان کیا جاتا، لیکن اس کے ساتھ جو واقعہ وابستہ ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے مورخوں نے یہ واقعہ تاریخ میں شامل کیا ہے۔ منور الدولہ کے جذبے کا یہ عالم کہ وہ قلعے کی سلامتی کے متعلق پریشان تھا، اور وہ ان 5 آدمیوں کے متعلق بھی فکر مند تھا جن کے متعلق بتایا جا رہا تھا کہ وہ مشکوک ہیں اور باطنی معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن امیر قلعہ کی ذہنی حالت یہ تھی کہ جس روز رئیس منور اسے ملا، اس سے 2 روز بعد امیر قلعہ نے اپنے 2 خاص آدمیوں کے ہاتھ منور کی طرف بیش قیمت تحفے بھیجے، اور ساتھ یہ پیغام کہ منور اپنی بہن کو اس کی بیوی بنا دے۔ کیا امیر قلعہ کا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے؟ منور نے تحفے دیکھ کر اور اس کا پیغام سن کر کہا، یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اسے کہنا کہ اپنی نوجوان بہن کو ایک ایسے بوڑھے کے حوالے نہیں کروں گا جو شرابی بھی ہے، بدکار بھی ہے، اور جس کی پہلے ہی نہ جانے کتنی بیویاں ہیں۔ اس کی یہ جرت! امیر قلعہ نے اپنے تحفے واپس آتے دیکھ کر اور رئیس منور کا انکار سن کر کہا، میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دوں گا، میں اس کے ساتھ دوستی قائم رکھوں گا، اور تم دیکھنا کہ بہت جلد اس کی بہن میرے پاس ہوگی۔ منور اپنے آپ میں یوں تڑپنے لگا جیسے امیر قلعہ نے اسے بڑی شدید ضرب لگائی ہو۔ منور کو قلعے کا غم کھائے جا رہا تھا اور امیر قلعہ کی نظر اس کی بہن پر لگی ہوئی تھی۔ منور کی ایک ہی بیوی اور 2 بچے تھے، اور اس کے گھر کی ایک فرد اس کی یہ بہن تھی۔ منور نے بڑے غصے کی حالت میں اپنی بیوی اور بہن کے ساتھ یہ بات تفصیل سے بیان کر دی۔ میں ان 5-6 باطنیوں کو پکڑنا چاہتا ہوں، منور نے کہا۔ اگر یہ پکڑے گئے اور یہ یقین ہو گیا کہ یہ باطنی جاسوس اور تخریب کار ہیں تو میں اپنے ہاتھوں انہیں قتل کروں گا۔ تاریخی واقعات کے ایک انگریزی مجموعے میں یہ واقعہ اس طرح عیاں ہے کہ منور کی بہن کا قومی جذبہ بھی منور جیسا ہی تھا۔ اس نے جب اپنے بھائی کی زبان سے سنا کہ وہ ان باطنیوں کو پکڑنا چاہتا ہے، اور یہ بھی کہ بھائی نے اسے امیر قلعہ سے بیاہنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لڑکی کے دل میں بھائی کی عظمت اور قومی جذبہ اور زیادہ شدت سے ابھر آیا۔ میرے عزیز اور عظیم بھائی، بہن نے منور سے کہا، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بتائیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ میں آپ کے خلوص، آپ کی محبت اور آپ کے جذبے کو دیکھ کر اپنا ایک راز آپ کو دے رہی ہوں۔ یہ جو 5-6 جوان سال آدمی ہیں جن پر آپ کو شبہ ہے، ان میں سے ایک مجھے چاہتا ہے اور میں اسے پسند کرتی ہوں۔ میں بلا جھجک آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اس آدمی سے 3-4 مرتبہ مل چکی ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ وہ بھی میرے ساتھ صرف محبت کی باتیں کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس آدمی کو جذبات میں الجھا کر معلوم کر سکتی ہوں کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔
آفرین، منور نے کہا، کوئی بھائی اپنی نوجوان بہن کو اس طرح استعمال نہیں کیا کرتا، لیکن تمہارا ان لوگوں میں سے ایک کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے تو اس تعلق کو استعمال کرو۔ اگر تمہیں کہیں بھی خطرہ محسوس ہو تو فوراً مجھے بتا دینا۔ تم اس کے ساتھ حسن بن صباح کی بات چھیڑنا اور اس طرح باتیں کرنا جیسے تم حسن بن صباح کو اچھا سمجھتی ہو اور اس کے پاس جانا چاہتی ہو۔ منور کی بہن خوبصورت تو تھی لیکن شوخ اور ذہین بھی تھی۔ اس نے منور سے کہا کہ وہ ان لوگوں کی اصلیت معلوم کر لے گی۔ امیر قلعہ نے منور کو اپنے یہاں بلایا۔ منور نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کے جواب میں امیر قلعہ نے اپنی محفل میں اس قسم کے الفاظ کہے کہ وہ منور کو اڑا دے گا اور اس کی بہن کو اپنے یہاں لے آئے گا۔ اس کی یہ دھمکی منور کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس کا اس پر بہت ہی برا اثر ہوا۔ وہ ایک کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ کشمکش یہ تھی کہ وہ اپنے جذبے کو قائم رکھے یا امیر قلعہ کے رویے سے متاثر ہو کر اپنے جذبے سے دستبردار ہو جائے۔ اس سے یہ خیال بھی آیا کہ امیر قلعہ کو اپنے قلعے کا کچھ خیال نہیں تو اسے کیا پڑی ہے کہ وہ جاسوسیاں کرتا پھرے۔ جذبے مرا تو نہیں کرتے۔ اس کے خیالوں پر قومی جذبہ غالب آ گیا۔ 3-4 دنوں بعد ہی منور کو اس کی بہن نے بتایا کہ یہ لوگ باطنی ہیں اور جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن ابھی اپنے باطنی عقیدے کی در پردہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ تم نے کیسے معلوم کیا ہے؟ منور نے بہن سے پوچھا۔ مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، بہن نے کہا۔ جس طرح آپ نے کہا تھا میں نے اسی طرح کیا۔ میں نے حسن بن صباح کی باتیں ایسے الفاظ میں کیں جیسے میں اسے نبی سمجھتی ہوں، نعوذ باللہ، اور اسے دیکھنے کو بے قرار ہوں، لیکن میں اسے جذبات میں لے آئی اور اپنی بات پر قائم رہی۔ دوسرے دن وہ میری بات پر آ گیا اور اس نے کہا کہ وہ مجھے حسن بن صباح کے پاس لے جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ امام حسن بن صباح تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ مختصر یہ کہ اس لڑکی نے 5 آدمیوں کے اس گروہ کی اصلیت معلوم کر لی۔ وہ جس آدمی سے محبت کرتی تھی اس آدمی نے وہ دن بھی مقرر کر دیا تھا جب اس آدمی نے اس لڑکی کو اس شہر سے لے جانا تھا۔ 2 دن گزر گئے۔ منور کی بہن باہر نکلی اور پھر واپس نہ آئی۔ سورج غروب ہو گیا، رات گہری ہو گئی، لڑکی واپس نہ آئی۔ تب منور کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے بہن کو خطرناک آدمی کے ساتھ دوستی بنائے رکھنے پر اکسایا تھا۔ اس میں کوئی شک تھا ہی نہیں کہ اس کی بہن اس باطنی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ منور کو معلوم تھا کہ حسن بن صباح کے پاس اس قسم کی سینکڑوں حسین اور تیز ترار لڑکیاں ہیں جنہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ سوچ کر منور کا غصہ بڑھتا ہی چلا گیا اور وہ بیچ و تاب کھانے لگا کہ وہ کیا کرے۔ اسے امیر قلعہ کا خیال آیا کہ اسے جا کر بتائے اور وہ ان مشکوک آدمیوں کو پکڑ کر معلوم کرے کہ لڑکی ان کے قبضے میں ہے یا نہیں۔ لیکن اس نے جب سوچا کہ امیر قلعہ نے اسے دشمن سمجھ لیا ہے تو اس نے امیر قلعہ کو ذہن سے اتار دیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے، منور کو اس کی بیوی نے کہا۔ آپ امیر قلعہ کے پاس جائیں اور اسے بتائیں کہ میری بہن کو ان مشکوک آدمیوں میں سے ایک آدمی نے محبت کا جھانسا دے کر غائب کر دیا ہے۔ پھر امیر قلعہ سے کہیں کہ اگر آپ میری بہن کو ان سے آزاد کروا دیں تو میں اپنی بہن کو آپ کے ساتھ بیاہ دوں گا۔ یہ تو میں کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ منور نے کہا، بہن مجھے نظر آ گئی تو میں اسے قتل کر دوں گا، اسے اس امیر قلعہ کی زوجیت میں نہیں دوں گا۔ میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہی کہ اپنی بہن کو ضرور ہی اسے دینا ہے۔ منور کی بیوی نے کہا، پہلے اپنی بہن کا سراغ تو لگائیں، وہ مل گئی تو امیر قلعہ کو صاف کہہ دینا کہ میں تمہیں اپنی بہن نہیں دوں گا۔ آپ ڈرے نہیں، میرے 3 بھائی ہیں، میں ان کے ہاتھ امیر قلعہ کو قتل کروا سکتی ہوں۔ منور اسی وقت امیر قلعہ کے یہاں چلا گیا۔ امیر قلعہ شراب پی رہا تھا اور اس وقت اس کے ساتھ ایک نوخیز لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے منور کو اندر بلایا اور لڑکی کو وہاں سے اٹھا دیا۔ کہو رئیس، امیر قلعہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت آ پڑی ہے۔ منور نے کہا، میری بہن لاپتہ ہو گئی ہے۔ مجھے انہی 5 آدمیوں پر شک ہے جن کے متعلق میں آپ کے ساتھ بات کر چکا ہوں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک آدمی نے میری بہن کو محبت کا جھانسا دیا تھا۔ مجھے شک ہے کہ میری بہن کو وہی لے گیا ہے، اور میں جس مسئلے پر پریشان ہو رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میری بہن کو حسن بن صباح تک پہنچا دیا جائے گا۔ وہ کہیں نہیں گئی۔ امیر قلعہ نے ایسے لہجے
میں کہا جس میں شراب کا اثر نمایاں تھا، وہ یہی ہے اور میرے پاس ہے۔ پریشان مت ہو رئیس، اگر تم اجازت دے دو تو یہ شادی دھوم دھام سے ہوگی، اور اگر تم اجازت نہیں دو گے تو بھی یہ شادی ہو کر رہے گی اور تم منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ کہو کیا کہتے ہو؟ کیا تم بھول گئے تھے کہ میرے ہاتھ میں کتنی طاقت ہے؟ شراب کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ منور نے اٹھتے ہوئے کہا، میں تمہیں صرف ایک بار شرافت اور دوستی سے کہوں گا کہ میری بہن ابھی میرے حوالے کر دو، دوسری بار نہیں کہوں گا۔ اس وقت امیر نشے میں بدمست تھا۔ شراب کا نشہ تو کوئی نشہ نہیں تھا، اصل نشہ تو یہ تھا کہ وہ قلعے اور اس شہر کا حاکم تھا، یہ تھا اصل نشہ۔ رئیس منور، امیر قلعہ نے کہا، تم چلے جاؤ، سوچ کر کل مجھے جواب دینا۔ اگر اس وقت دھمکیوں کی زبان پر اتر آؤ گے تو میں اپنے نوکروں کو بلا کر تمہیں دھکے دلوا کر گھر سے نکالوں گا اور شکاری کتے تم پر چھوڑ دوں گا۔ منور وہاں سے نکل آیا۔ منور اپنے گھر پہنچا تو منور وہ منور نہیں تھا جو قومی جذبے سے سرشار رہتا تھا۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے اور اس کی ذات میں آتش فشاں پھٹ رہا تھا۔ بیوی نے اس سے پوچھا تو وہ چپ رہا، بیوی کو ایک طرف کر دیا اور تلوار لے کر پھر باہر نکل آیا۔ اس کی بیوی اس کے پیچھے دوڑی اور باہر تک آ گئی۔ منور نے رک کر پیچھے دیکھا۔ تم واپس چلی جاؤ، اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں کسی کو قتل کرنے نہیں جا رہا، میں انشاءاللہ زندہ واپس آؤں گا۔ بیوی واپس اپنے گھر آ گئی، لیکن وہ بہت ہی پریشان تھی۔ منور نے اس حویلی کے دروازے پر جا دستک دی جس میں 5 مشکوک آدمی رہتے تھے۔ دروازہ کھلا تو منور نے دیکھا کہ دروازہ کھولنے والا وہی آدمی تھا جسے اس کی بہن چاہتی تھی اور جو اس کی بہن کو چاہتا تھا۔ منور اسے اور وہ منور کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ منور کو اندر لے گیا۔ سارے آدمی منور کے پاس بیٹھ گئے۔ میرے دوستو، منور نے کہا، میں قتل کرنے نہیں آیا، نہ قتل ہونے کا ارادہ ہے۔ میری بہن لاپتہ ہے اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ امیر قلعہ کے پاس ہے۔ وہ بدبخت کبھی کا میری بہن کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور میں اسے صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ میں اپنی بہن اس کی زوجیت میں نہیں دوں گا۔ آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ اس آدمی نے پوچھا جس کے ساتھ منور کی بہن کی محبت تھی۔ ہم آپ کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ بتائیں۔ میرے دوستو، منور نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم سب باطنی ہو اور حسن بن صباح کے بھیجے ہوئے یہاں آئے ہو۔ میں تمہیں کسی بھی وقت پکڑوا کر قتل کروا سکتا تھا، لیکن میری یہ بات اب غور سے سنو۔ میں تمہارا ساتھی ہوں، مجھ پر اعتبار کرو۔ صبح ہوتے ہی تم میں سے کوئی ایک آدمی حسن بن صباح کے پاس جائے اور اسے کہے کہ اپنے آدمی بھیجے جس طرح تم نے قلعہ ملاس خان میں بھیجے تھے، یہ قلعہ بھی لے لو۔ اس سلسلے میں ان کے درمیان کچھ اور باتیں ہوئیں اور ایک آدمی حسن بن صباح کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ منور کی حالت ایسی تھی جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ اس کو بہن سے بہت ہی پیار تھا، اس بہن کو امیر قلعہ لے اڑا تھا۔ وہ پاگل نہ ہوتا تو اور کیا کرتا؟ وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ باطنیوں کا دشمن ہے اور باطنی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ 2 یا 3 دن گزرے ہوں گے کہ جو آدمی حسن بن صباح کے پاس گیا تھا وہ واپس آ گیا اور اسی روز شہر میں تاجروں کا ایک قافلہ آیا۔ ان کے ساتھ اونٹ تھے جن پر اناج اور مختلف قسم کا سامان لدا ہوا تھا۔ ان تاجروں کی تعداد 50 کے لگ بھگ تھی۔ یہ سرائے میں ٹھہرے۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ امیر قلعہ حسب معمول شراب پی رہا تھا۔ اس نے منور کی بہن کو اپنے پاس بٹھا رکھا تھا اور شراب پینے پر مجبور کر رہا تھا۔ لڑکی رو رو کر انکار کر رہی تھی۔ امیر قلعہ قہقہے لگا رہا تھا۔ عین اس وقت دربان نے اندر جا کر اسے بتایا کہ رئیس شہر منور الدولہ آئے ہیں۔ امیر نے قہقہا لگا کر کہا، اسے اندر بھیج دو۔ جب منور اندر گیا تو وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے 8-9 آدمی تھے۔ امیر قلعہ نے حیرت زدہ ہو کر ان سب کو دیکھا، لیکن اسے یہ پوچھنے کی مہلت نہ ملی کہ وہ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ انہوں نے امیر قلعہ کو پکڑ لیا اور ان میں سے ایک نے خنجر امیر قلعہ کے دل میں اتار دیا۔ ایک ہی وار کافی تھا۔ منور کی بہن اسی وقت گھر کو دوڑ گئی۔
یہ جو تاجر آئے تھے یہ سب حسن بن صباح کے فدائین تھے۔ وہ ٹولیوں میں بٹ گئے تھے اور جب امیر قلعہ کو قتل کیا گیا اس وقت تک وہ ان چند سو محافظوں پر قابو پا چکے تھے جو مختلف جگہوں پر سوئے ہوئے تھے۔ اگلی صبح اعلان ہوا کہ اب امیر قلعہ کوئی اور ہے۔ اس طرح یہ قلعہ بھی حسن بن صباح کے قبضے میں چلا گیا۔ منور کو توقع تھی کہ باطنی اسے کوئی اعزاز دیں گے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اس کی خواہش یہ تھی کہ اسے اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنی بیوی کو، بہن اور بچوں کو ساتھ لے کر مرو یا رے چلا جائے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہوا۔ منور پراسرار طریقے سے ختم ہو گیا اور اس کی بہن کو حسن بن صباح کی جنت میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بیوی بچوں کا تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ منور الدولہ قتل ہو گیا۔ اس کے بیوی بچے کا کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں یا غائب کر دیے گئے ہیں، اور اس کی بہن کو باطنی لے اڑے۔ منور الدولہ نے اسی بہن کی خاطر قلعہ قسطان پر باطنیوں کا قبضہ کروایا تھا۔ وہ تو پکا مومن تھا، لیکن بہن کی عزت اور عصمت پر اس نے اپنا ایمان بھی قربان کر دیا تھا۔ منور الدولہ کے خاندان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا تھا، لیکن یہ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس کی بہن کا نام حمیرہ تھا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ وہ بڑی ہی حسین لڑکی تھی۔ وہ جتنی ہی حسین تھی اتنی ہی اپنے دین اور ایمان کی پکی تھی۔ اس میں اپنے بھائی منور الدولہ جیسا جذبہ تھا۔ اس کے دل میں بھی حسن بن صباح اور اس کے باطنی فرقہ کی نفرت موجزن تھی، لیکن اسے محبت ہوئی تو ایک باطنی سے ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوب رو اور جواں سال آدمی حسن بن صباح کا بھیجا ہوا تخریب کار اور جاسوس ہے۔ پچھلے سلسلے میں گزر چکا ہے کہ اس شہر کے مکان میں 5 آدمی رہتے تھے جو بظاہر دیندار اور زاہد تھے، لیکن یہ ان کا بہروپ تھا۔ وہ پانچوں وقت مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے اور اتنے ملنسار، ہر کسی کے ہمدرد اور اتنے ہنس مکھ تھے کہ ہر کوئی انہیں محبت اور احترام سے ملتا اور ہر محفل میں انہیں تعظیم دی جاتی تھی۔ یہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ ان کی سرگرمیاں کتنی پراسرار اور مشکوک سی تھیں کہ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ لوگ باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہیں۔ شہر کے بیشتر لوگ ان پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرتے تھے۔ منور الدولہ کو تو آخر میں آ کر یقین ہو گیا تھا کہ یہ 5 مذہبی قسم کے آدمی باطنی ہیں اور کسی بھی وقت کوئی تباہ کاری کر سکتے ہیں، لیکن قلعے کا حاکم منور الدولہ کی اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ منور الدولہ اس شہر کا رئیس تھا، لیکن اس میں وہ تکبر اور غرور نہیں تھا جو اس وقت کے رئیسوں میں ہوا کرتا تھا۔ وہ صاف ستھرا مسلمان تھا، صوم و صلاح اور حقوق العباد کا پابند تھا۔ عبادت کے ساتھ ساتھ وہ عسکریت پسند بھی تھا۔ اسے اپنی بہن حمیرہ کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ اسی پیار کا کرشمہ تھا کہ حمیرہ بھی خیالات اور کردار کے لحاظ سے اپنے بھائی کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ اسے گھڑ سواری کا بہت شوق تھا۔ منور نے اسے شہ سوار بنا دیا تھا۔ اسے تیغ اور خنجر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی بھی سکھا دی تھی۔ وہ آخر شہر کے رئیس کی بہن تھی، اس لیے اس میں خود اعتمادی اور جرأت تھی۔ وہ دوسرے تیسرے دن شام کے وقت گھوڑے پر سوار ہوتی اور شہر سے نکل جاتی تھی۔ گھوڑا دوڑاتی اور جہاں چاہتی وہاں ہو آتی۔ حمیرہ نے بھائی سے کہا تھا کہ اگر سوال اسلام کی سربلندی اور باطنیوں کی سرکوبی کا ہے تو وہ یہ راز نکال لائے گی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ وہ ان 5 آدمیوں کی اصل حقیقت معلوم کر لائی۔ اس نے یہ راز اس باطنی سے لیا تھا جسے وہ چاہتی تھی۔ اس شخص کا نام جابر بن حاجب تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جابر کو حمیرہ سے اتنی محبت تھی کہ اس نے حمیرہ کو اپنا راز دے دیا۔ حمیرہ کے دل میں بھی جابر کی بے پناہ محبت تھی، لیکن اسے جو محبت اپنے بھائی اور اسلام سے تھی اس پر اس نے اپنی محبت قربان کر دی۔ اس راز سے اس قلعہ بند شہر کے زمین و آسمان تہ و بالا ہو گئے۔ قلعے میں خونریز ہنگامہ شروع ہوا تو جابر حمیرہ کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت منور گھر نہیں تھا، وہ امیر شہر کے گھر میں تھا جہاں کچھ باطنی اس کے ساتھ تھے، اور پھر امیر شہر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جابر نے حمیرہ کو ساتھ لیا اور شہر سے نکل گیا۔ حمیرہ اس توقع پر جا رہی تھی کہ جابر اسے اپنے گھر بغداد لے جا رہا ہے، لیکن شام کے بعد جب وہ ایک جگہ رکے تو حمیرہ پر یہ انکشاف ہوا کہ اسے بغداد نہیں بلکہ الموت لے جایا جا رہا ہے۔ یہ اسے اس طرح پتہ چلا کہ وہ جب اپنے شہر سے
نکلی تھی تو جابر اس کے ساتھ اکیلا تھا۔ دونوں گھوڑے پر جا رہے تھے۔ جابر بہت ہی آہستہ رفتار پر جا رہا تھا۔ حمیرہ نے اسے کہا کہ تیز چلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کا بھائی تعاقب میں آ جائے۔ جابر نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے انتظار میں ہے، وہ بھی شہر سے نکل آئے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد جابر کے 5 ساتھی اس سے آ ملے۔ قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے دوسرے باطنی پہنچ گئے تھے۔ جابر اور اس کے ساتھیوں کا کام ختم ہو گیا تھا۔ جابر نے قلعہ سر کرنے کے علاوہ ایک بڑا خوبصورت شکار بھی مار لیا تھا۔ حسن بن صباح جن لڑکیوں کو اپنے ابلیسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا، حمیرہ اگر ان سے کچھ زیادہ حسین نہیں تھی تو کسی سے کم بھی نہیں تھی۔ حمیرہ کو المود پہنچ کر کچھ ٹریننگ دینی تھی اور پھر اسے حسن بن صباح کی جنت میں حور بنا کر داخل کرنا تھا۔ سورج غروب ہو گیا اور یہ چھوٹا سا قافلہ چلتا گیا، اور جب رات زیادہ گہری ہو گئی تو یہ لوگ رک گئے۔ وہ کھانا اپنے ساتھ لے کر آئے تھے جو انہوں نے خود بھی کھایا اور حمیرہ کو بھی کھلایا۔ انہوں نے حمیرہ کی موجودگی میں ایسی باتیں کیں جن سے حمیرہ کو یقین ہو گیا کہ اسے بغداد لے جایا جا رہا ہے، جہاں جابر اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ کھانا کھا چکے تو انہوں نے سونے کا بندوبست اس طرح کیا کہ حمیرہ کے لیے الگ چادر بچھا دی، باقی آدمی اس سے ذرا پرے ہٹ کر لیٹ گئے۔ حمیرہ پختہ کردار اور ایمان والی تھی، لیکن محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ گھر سے بھاگ آئی تھی۔ اس کی جذباتی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے آپ میں بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ کبھی تو اس کو خیال آتا کہ اس نے گھر سے نکل کر کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ فخر سے کہہ سکتی تھی کہ وہ باعصمت لڑکی ہے، اور محبت میں مبتلا ہو کر بھی اس نے اپنی عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ وہ اس خیال سے بھی خوش تھی کہ اس نے اپنے بھائی کو ناراض نہیں کیا اور اس کے آگے جھوٹ نہیں بولا، لیکن فوراً ہی اس کا ضمیر لعنت و ملامت کرنے لگا۔ ایک طرف تو وہ اسلام کی محبت کو دل میں لیے ہوئے ہے، اور دوسری طرف ایک شہر باطنیوں کے حوالے کر کے ایک غیر مرد کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے۔ یقیناً یہ بہت غلط قدم اور گناہ تھا۔ بے شک اس کے بھائی نے امیر شہر سے انتقام لے لیا تھا، لیکن ایک شہر اور مسلمان شہر کی آبادی باطنیوں کے حوالے کر دینا ایک الگ گناہ تھا۔ حمیرہ کی ذات میں ایک ایسی کشمکش پیدا ہو گئی کہ وہ بے چین سی ہوتی چلی گئی۔ اس کیفیت سے اسے نیند کیسے آتی؟ وہ دل ہی دل میں اللہ سے معافیاں مانگنے لگی۔ اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے آپ کو سبز باغ بھی دکھائے۔ اس نے تصور میں دیکھا کہ وہ جابر کی بیوی بن گئی ہے اور زندگی بڑی ہی پرسکون ہو گئی ہے۔ جابر نے اسے یہ تو بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھی باطنی ہیں، لیکن اپنے متعلق یہ بتایا تھا کہ وہ باطنی نہیں، اور ان آدمیوں کے ساتھ اس لیے رہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے عقیدے اور نظریے معلوم کرنا چاہتا ہے۔ جب اسے یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا تو پھر وہ حسن بن صباح کے عقیدوں کے خلاف تبلیغ کا فریضہ انجام دے گا۔ جابر حمیرہ کے پاس آیا اور جھک کر اسے دیکھا۔ حمیرہ نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ سوئی ہوئی ہے، آنکھیں بند کر لیں۔ جابر چلا گیا۔ وہ یہی دیکھنے آیا تھا کہ حمیرہ سو گئی ہے یا نہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا بیٹھا۔ وہ حمیرہ سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا، یہی کوئی 8-10 قدموں کا فاصلہ ہوگا۔ سو گئی ہے، جابر کی یہ آواز تھی جو حمیرہ کو سنائی دی۔ حمیرہ پہلے ہی بیدار تھی۔ اس نے جابر کی یہ بات سنی تو وہ بالکل ہی بیدار ہو گئی، اور اس نے کان ان لوگوں کی طرف لگا دیے۔ اسے شک اس لیے ہوا تھا کہ جابر نے یہ بات کچھ اور ہی انداز سے کی تھی۔